أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ نے اس آیت، یہ آدھی آیت کل ہم لوگوں نے پڑھی تھی. اس آدھی آیت کے اندر 5 باتیں ہیں. نمبر 1، الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، کافر لوگ مایوس ہو چکے ہیں، نراش ہو چکے ہیں. ادھرم لوگ کس چیز سے مایوس ہو چکے ہیں؟ من دینکم، تمہارے دین کو ہرانے سے. یہ آیت کب اتری تھی؟ 10 ہجری میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کرنے کے لیے آئے تھے، اور پورا عرب آپ کے انڈر کنٹرول تھا، اور 1,40,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اور یہ بالکل طے ہو گیا کہ اب عرب کا فیوچر اسلام کے ہی کنٹرول میں ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اب یہ لوگ تمہارے دین کو ہرانے سے، روکنے سے مایوس ہو چکے. ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم ان کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ مٹا سکتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہا ہے. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فلا تخشوہم، تو تم ان سے مت ڈرو. واخشونی، کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو، کہ ان کی طاقت اور قوت ہم نے توڑ دی، ختم کر دی. تو اصل طاقت اور پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو میرے سے ڈرو. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات کیا ہے؟ الیوم، آج، اکملتو، میں نے مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، پورن کر دیا. کس چیز کو؟ لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا. کس اعتبار سے مکمل کر دیا؟ تو کیا پہلے انکمپلیٹ تھا؟ اللہ کا دین انکمپلیٹ تھا؟ نہیں، اللہ کا دین اور سسٹم تو ہمیشہ سے کمپلیٹ تھا، لیکن جو آسمان سے اتر رہا تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ، وہ اس دن آ کر کے پورا کا پورا اتر گیا. اب کوئی اترنے والا نہیں رہ گیا قانون. اب جیسے اس میں آیتیں اتری، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، ویری ویری امپورٹنٹ، جس کو مسلمانوں کی جاہل لوگ تو چھوڑ دیجئے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس پر ایمان نہیں. وہ کیا بات ہے؟ اگر آپ کسی سے کہیے کہ بھائی ہر چیز دین میں ہے، تو کہتا ہے نہیں ایسا کیسے ہے، فلاں کی بات بھی سننی پڑے گی، فلاں کی بات بھی ماننی پڑے گی. اگر جو آدمی بولتا ہے کہ میری لائف کے لیے کمپلیٹ سولوشن اللہ کے دین میں نہیں ہے، وہ اس آیت کو انکار کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اب تمہیں زندگی گزارنے کے لیے، جب سے پیدا ہوئے اور موت تک کے لیے، پورا کا پورا قانون کہاں پہ ہے؟ اس دین کے اندر ہم نے اتار دیا ہے. اب کہیں تمہیں جانا نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تیسری چیز ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت
فیور تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ اور نعمت کیا ہے؟ ہدایت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر کے کہ ہر جگہ بھٹکتے رہو، کبھی اس دیوی کے مندر میں، کبھی اس دیوتا کے مندر میں، کبھی یہاں، ہر جہالت کے، کفر کے، گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کی روشنی میں لایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت۔ یعنی دنیا میں اگر آدمی سوچتا ہے نا ہمارے پاس گھر نہیں ہے، میں بڑا بدقسمت ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں بدقسمت ہوں، میرے پاس فلاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میری سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان اور ہدایت ہے۔ اگر یہ چیز تمہیں مل گئی تو دنیا میں اور کوئی چیز ملے نہ ملے، تم سب سے بڑے فارچونیٹ اور لکی اور قسمت والے انسان۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 3۔ اب چوتھی چیز، وَرَضِيتُ، اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینا، دین کی حیثیت سے، ایز اے ریلیجن، ایز اے سسٹم آف لائف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب جو دنیا میں تم کام کرو گے اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق، اسے میں ایکسپٹ کروں گا، اور اس سے ہٹ کر کے جو اپنی منمانی کرو گے یا کسی اور کے کہنے پہ کرو گے، وہ میں ریجیکٹ کر دوں گا، اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، پیچھے آیت گزر چکی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دھرم کو اپنائے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، ہم نے مطلب اللہ اور اس کے رسول نے، وہ قیامت کے دن ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب 5ویں اور آخری چیز، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو شخص مجبور ہو جائے، اضطر، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، بے قرار ہو جائے، فی مخمصۃ، بہت ہی خطرناک بھوک سے۔ مخمصہ کہتے ہیں ایسی بھوک کہ جس میں پیٹ جو ہے نا جا کر کے پیٹھ میں، جس کو بولتے ہیں نا پیٹ جا کے پیٹھ میں سٹ جائے، اور پیٹ میں کچھ نہیں ہے، مرنے والا ہے انسان۔ غیر متجانف، لیکن وہ جھکنے والا نہ ہو، کس کی طرف؟ لاسم، برائی کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ ایسی جگہ ہیں یا ایسی سچویشن میں آ گئے کہ جہاں یہ حرام چیزوں کے علاوہ کوئی بھی کھانے کی چیز نہیں، اور آپ مر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اگر ان چیزوں میں سے اتنا کھا لیا، یا فار ایگزامپل آپ کو پیاس لگی ہے، وہاں شراب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پانی کہیں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ اس میں سے اتنا پی سکتے ہو جتنے سے تمہاری جان بچ جائے، کیونکہ اس پر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے، This day those who disbelieve have despaired of defeating your religion, so do not fear them but fear me. This day I have completed for you your religion and perfected for you my favor upon you, and I have approved for you Islam as a religion. So whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin, then indeed Allah is ever forgiving and merciful. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف دیا ہے، جس میں کہیں کسی سے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج اسی وجہ سے جو بھی مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں
اسی وجہ سے ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے اس سے ڈرا جا رہا ہے لوگوں سے، اور اللہ کا دین اور اس کا سسٹم اپنانے کے بجائے دوسروں کا سسٹم اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔